اللہ الرحمن الرحیم صلی علیہ صلاۃ توازی غناءہ وتجازی عناءہ وعلی من اعانہ وقرر طبیانہ تقریرا واقفل علینا من برقاتہم واسلک بنا مسالک کراماتہم وسلم علیہم وعلینا تسلیما کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک سوال وارد ہوتا ہے، آج کے سبق کی پہلی بات سوال وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے درود شریف صلی علیہ ذکر کر دیا ہے، یہ کوئی کتاب وظیفے کی تو ہے نہیں کہ کیونکہ وظائف کی کتابوں میں حمد و ثنا اور اس طرح وظائف ذکر کیے جاتے ہیں، درود و سلام ذکر کیے جاتے ہیں، یہ تو قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کا کوئی مسئلہ ذکر کرتے، انہوں نے درود شریف ذکر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو جی، آج کے سبق کی پہلی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ صلی علیہ، یہاں پر درود شریف کو ذکر فرمایا، تو یہ کتاب جو ہے یہ کوئی وظیفے کی کتاب تو نہیں ہے، کیونکہ جو وظائف کی کتب ہوتی ہیں ان میں جو ہے درود شریف کو ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ جو تفسیر کی کتاب ہے، تو یہاں پر ماتن نے صلی علیہ درود کو کیوں ذکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے کئی جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے علت مساحیہ کے ساتھ کہ ایسا کرنا بھی صحیح ہے، ایسا کرنا بھی صحیح ہے کہ درود شریف ذکر کرنا صحیح ہے۔ اگر کوئی مرجع پوچھتا ہے آیا اس کا مرجع کیا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس درود شریف ذکر کیا ہے، تو اگر کوئی مرجع پوچھتا ہے تو مرجع یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیض الہی کا واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیض کا واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فیض الہی کا واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ تمام نعمتیں جتنے بھی ہمیں ملی ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ملی ہیں، حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملی ہیں۔ تو قرآن مجید بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات یہ منعم حقیقی ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا مالک خالق اللہ رب العزت ہے، عطا فرمانے والی ذات، تخلیق فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لائق اس کے حمد و ثنا تھی، تو مصنف نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے منعم ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو قاسم مطلق بنایا ہے، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ فضل ہو، خواہ وہ اس کے علاوہ باقی نعمتیں ہوں۔ اگرچہ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یہ کتاب العلم میں اس کی تخصیص ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے ہیں، لیکن اس میں تخصیص نہیں ہے، بلکہ تمام نعمتوں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والا ہے۔ تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے علم ایک عظیم نعمت ہے، تو مصنف کو جو علم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کے لائق اور آپ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ کے لائق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے درود و سلام ذکر کر دیا۔ چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک تو یہ علت مساحیہ ہے، علت مساحیہ کے ساتھ جواب دیا کہ ایسا کرنا بھی صحیح ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجا، اور یہ کوئی مرجع پوچھے کہ اس طرح کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فیض کا واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ منعم حقیقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے واسطے سے جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ منعم حقیقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعم ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام بھی منعم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لائق حمد و ثنا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ کے لائق جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت جوڑنا ہے، نسبت جوڑنا ہے، کیونکہ جب بندہ نسبت جوڑتا ہے تو اس وقت فیض آتا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اس وقت پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے
جب وہ بندہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے. جب تعلق بنتا ہے تو پھر فیض آتا ہے. تو اس وجہ سے درود السلام ذکر کیا ہے. چلو جی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف اس لیے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نصیب ہوتا ہے. ہاں فیض نصیب ہوتا ہے جی. تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی ذات پر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مناسبت اس وقت ہوتی ہے جب محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود السلام بھیجا جائے. اور تیسری بات کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیض الہی کا واسطہ ہے. فیض الہی کا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نور ہے اور ہم جو ہیں وہ خاک ہیں. تو پھر ایک ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو ایک لحاظ سے بشر ہو اور ایک لحاظ سے نور ہو. تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان کی بعثت فرمائی کہ وہ ایک لحاظ سے بشر ہیں اور ایک لحاظ سے نور ہیں. تو نور والی حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں اور بشریت والے حیثیت سے وہ آگے فیض پہنچاتے ہیں. تو رب تعالیٰ کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیض کا واسطہ ہیں. رب کا فیض اور جو ہم تک پہنچتا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچتا ہے. جبرائیل امین جو وحی لے کر آتے تھے اس کے دو طریقے تھے. ایک یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین بشریت میں متوسل بشریت کی شکل میں آتے تھے. بشریت میں تو بشریت کی جہت بشریت کی اس کے ساتھ متمثل ہوتے تھے بشریت کے ساتھ. تو یہ طریقہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ صاحب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے نکل کر بشریت سے محبوب علیہ السلام انخلا فرما کر آپ نورانیت میں داخل ہوتے تھے. تو پھر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض بشر ہیں تو جب بشر سے انخلا ہوتا ہے بشریت سے انخلا ہوتا ہے تو پھر تو حضور علیہ السلام کی بشریت ذیل ہو جاتی. تو معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام محض بشر نہیں ہیں بلکہ محبوب علیہ السلام جس طرح بشر ہیں اسی طرح محبوب علیہ السلام نور بھی ہیں. اس وجہ سے بشریت سے انخلا ہوتا ہے، نورانیت حضور علیہ السلام کو لگتی ہے اور نورانیت والی صفت سے متصف ہو کر پھر وہ فیض لیتے تھے. تو محبوب علیہ السلام فیض الہی کا ذریعہ ہیں. اس وجہ سے حضور علیہ کی ذات اقدس پر درود بھیجا تاکہ محبوب علیہ السلام کا فیض بھی ہم تک پہنچ سکے. چلو جی. اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے فیض الہی کا واسطہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے فیض الہی کا واسطہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہم تک پہنچتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے پہنچتا ہے کیونکہ ہم خاک ہیں اور اللہ تعالیٰ نور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ تو پھر ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو ایک لحاظ سے بشر ہو اور ایک لحاظ سے نور ہو. تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جب وہ فیض لیتے ہیں تو اس وقت نورانیت والی صفت سے متصف ہوتے ہیں اور جب وہ فیض آگے تقسیم فرماتے ہیں تو اس وقت بشریت کی صفت سے متصف ہوتے ہیں. تو یہ کتنی پہلی بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توازی غنا ہو آیا ہے یہ توازی اصل میں کیا ہے؟ توازی اصل میں ازیا ہے، یعنی ازا یہ اپنا مموز الفا اور ناقے سے یائی ہے. مموز الفا اور ناقے سے یائی ہے. جب ہم اس کو باب مفعلہ پر لے جاتے ہیں تو پھر یہ بن جاتے ہیں آزا یو آزی. تو یو آزی تو باب مفعلہ کا جو حمزہ ہے نا، اگر باب مفعلہ اس کے بعد حروف مضارعت کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ اسے تبدیل ہو جاتا ہے. آزا یو آزی سے پھر آزا یو واضی ہو گیا. تو یہ توازی ہے، یہ مموز الفا ہے اور ناقے سے یائی ہے. تو باب مفعلہ پر جب باب مفعلہ کے حروف مضارعت کے بعد مضارع میں حمزہ آ جائے تو وہ اسے بدل جاتا ہے. تو آزا یو واضی ہو گیا. چلو جی. آج اس سبق کی دوسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر فرمایا کا
توازی غناءہو، تو توازی جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ تو توازی جو ہے یہ مموز الفا اور ناقص یائی ہے، ناقص یائی ہے، تو اصل میں آزا یا ہے نا، حمزہ زا اور یا، تو پھر جب اس کو ہم باب مفعلہ پر لے گئے تو پھر آزا یوازی ہو گیا، آزا یوازی ہو گیا، تو پھر حرف مضارع کے بعد حمزہ آیا تو اس کو اس سے وہ اسے تبدیل کر دیا، تو آزا یوازی ہو گیا، آزا یوازی ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ الا من اعانہ سے کیا مراد ہے؟ الا من اعانہ سے کیا مراد ہے؟ الا من اعانہ سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہے، اور امت کے علماء ہیں اور امت کے اولیاء ہیں، امت کے علماء ہیں، امت کے اولیاء ہیں۔ یہ بھی منم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہم تک پہنچا ہے وہ ان مبارک ذوات کے وسیلے سے اور ان کے تصدق سے ہم تک پہنچا ہے، تو پھر ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان کا شکریہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وسیلے سے ان پر بھی درود و سلام بھیجا جائے۔ چلو جی، آج کے سبق کی تیسری بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے الا من اعانہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں، اور آپ اور اس امت کے جو علماء، اس امت کے علماء جو ہیں، اور علماء جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ جو ہم تک علم پہنچا ہے وہ ان مبارک ذوات کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، تو یہ ذاتیں بھی مستحق ہے کہ ان پر بھی تو یہ بھی منم ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ ان کا شکریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان پر بھی درود و سلام بھیجا جائے۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ آج کے سبق کی چوتھی بات، تو جس طرح آیا ہے نا قرآن مجید میں قررت بیانہ ہو، اسی طرح قرر بیانہ ہو بھی آیا، بنیانہ ہو بھی آیا ہے، قرر بنیانہ ہو۔ بنیان کا معنی ہے، اب چوتھی بات ہے کہ بنیان کا معنی ہے بنیاد، تو بنیاد جو ہوتی ہے وہ عمارت کی ہوتی ہے، بنیاد عمارت کی ہوتی ہے، تو یہاں جو ہے یہاں اس کا معنی تو درست نہیں ہے، اس کا معنی عمارت، بنیاد جو ہوتی ہے وہ تو عمارت کی ہوتی ہے، تو یہاں پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ چلو جی، آج کے سبق کی چوتھی بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ قررہ بنیانہ ہو بھی آیا ہے، قررت بیانہ ہو یہاں پر آیا ہے، تو قرآن مجید میں جو ہے قررہ نہ، قرآن مجید میں نہیں، دوسرے نسخے میں قررہ بنیانہ ہو بھی آیا ہے، تو بنیان کی صورت میں بنیان تو ہوتی ہے عمارت، تو بنیان ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے عمارت کی، بنیاد ہوتی ہے عمارت کی، تو یہ معنی یہاں پر تو کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کو جو ہے نا، شریعت مطہرہ کے جو احکام دینیہ ہیں، احکام دینیہ کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دیا ہے۔ اب وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ حفاظت ہے، کہ بندہ عمارت میں ہوتا ہے تو محفوظ ہوتا ہے بارش سے، اسی طرح سردی گرمی سے محفوظ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بندہ احکام شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے نفس و شیطان سے، اور اسی طرح آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چلو جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے شریعت کو اور احکام دین کو، شریعت اور احکام دین کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جب بندہ عمارت میں ہو، ہاں، وجہ شبہ یہ ہے کہ حفاظت ہے، جس طرح عمارت میں ہوتا ہے تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ احکام دین پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی نفس و شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کی پانچویں بات، مسالک کراماتہم، یہ جو ذکر کیا ہے کہ ان کے کرامات کے چلنے کی جگہ، کرامات کے چلنے کی جگہ، تو یہ کرامات کے چلنے کی جگہ کیا ہے؟ کرامات کے چلنے کی جگہ کیا ہے؟ تو کرامات کے چلنے کی جگہ یہ ہے کہ جن راستوں پر بندہ چل کر کرامات اور فضائل تک پہنچتا ہے، تو وہ راستے چلنے کی، ان راستوں کی توفیق مانگی جا رہی ہے کہ ان راستوں کی توفیق ہمیں ملے، جن راستوں پر چل کر کرامات اور فضائل تک بندہ پہنچتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا ان راستوں کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ چلو جی، آج کے سبق کی پانچویں بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر فرمایا وافد علینا من برکاتہم، تو
اصلہ کا بنا مسالے کا کرامات تو مسالے کا کرامات ہم یعنی جگہ چلنے کرامات ان کی چلنے کرامات کے، تو یہ کرامات کے چلنے کی جگہ کیا ہیں؟ تو وہ ہیں کہ کرامات اور جن راستوں پر چل کر بندہ کرامات اور فضائل حاصل کرتا ہے ان کی توفیق مانگی جا رہی ہے، ان کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ چلو جی۔